آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اس دنیا میں بعد مرتبہ لوگوں کا انسانوں کا طبقہ حادثات کا شکار ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، کسی کو کوئی بجلی پڑ گئی، کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا تو نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ گاڑی ختم ہو گئی بندے کی، موٹر سائیکل ختم ہو گیا، اور کوئی چیز ساتھ تھی وہ نقصان ہو گیا، تو کہنے والے کہتے ہیں کہ شکر کرو جان بچ گئی، جان بچ گئی تو یہ ساری چیزیں پھر مل جائیں گی، پھر بندہ محنت کر لے گا، پھر جو ہے گاڑی آ جائے گی۔ لیکن اگر جان ہی نہ بچی تو پھر تو یہ ساری چیزیں ہوں بھی، گاڑی ہو بھی، پیسہ ہو بھی، تو پھر بھی وہ بیکار ہے۔ اسی طرح بعض مرتبہ بندے کا کاروبار کا نقصان ہو جاتا ہے، سارا مال جمع پونجی اس کی وہ ضائع ہو جاتی ہے، ہر چیز ڈوب جاتی ہے۔ تو پھر کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ چلو یار فکر نہ کرو، جان باقی ہے، تم پھر محنت کر لینا، اللہ نے ہاتھ دماغ دیا ہے، پھر جو ہے مال بن جائے گا، شکر کرو جان بچ گئی، حادثہ ہو گیا یا نقصان ہو گیا وہ تو پھر پورا ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اگر جان ہی نہ بچے تو پھر وہ کاروبار بچ بھی جائے تو وہ کیا کرے گا، حادثے میں گاڑی ٹھیک بھی رہے تو وہ کیا کرے گا۔ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جان بڑی اہم چیز ہے، یہ بچ جائے تو سب کچھ واپس آ سکتا ہے، یہ نہ بچے تو سب کچھ ہو کر بھی ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ بس سمجھ لے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں جس طرح اور بہت سارے سبق دیے، ایک یہ بھی سبق دیا کہ ان کے پاس مال بھی تھا، زمین بھی تھی، کاروبار بھی تھا، تجارت بھی تھی، گھر بھی تھا، پراپرٹی بھی تھی، اور بچے بھی تھے، بیویاں بھی تھیں، خاندان تھا، سب کچھ تھا، لیکن انہوں نے یہ ہمیں سبق دیا اور خود بھی وہ جو ہے وہ یعنی وہ اسی پر عمل کیا کہ اگر آپ کو اللہ کی رضا حاصل رہے، اللہ راضی رہے، تو سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو جائے تو پھر بھی نقصان نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک سب کچھ واپس دے سکتا ہے بندے کو، دنیا میں دے یا آخرت میں دے۔ اور اگر وہ نہ رہے، اللہ پاک سے تعلق یعنی ایمان نہ بچے بندے کا، اللہ پاک سے تعلق نہ بچے، اللہ راضی نہ رہے، اللہ پاک ناراض ہو جائے تو سب کچھ یہ چیزیں پاس ہو کر بھی بندہ ناکام ہے۔ جیسا کہ یزید، اس کے پاس مال بھی بچ گیا، بچے بھی بچ گئے، بیویاں بھی تھیں، فوج بھی تھی، ملک بھی تھا، جائیدادیں بھی تھی، حکومتیں بھی تھی، عہدے بھی تھے، پولیس بھی تھی، ساری چیزیں تھی، صرف ایک چیز نہیں تھی، اللہ کی رضا، ایمان اللہ کا کامل ہونا، اللہ کی رضا حاصل ہونا۔ یہ چیز نہ تھی تو ہر چیز ختم ہو گئی، جو تھی وہ بھی چلی گئی، فائدہ نہ ہوا اس کو۔ اور دوسری طرف سب کچھ کھو گیا، مال بھی کھو گیا، جان بھی کھو گئی، بچے بھی کھو گئے، زمینیں بھی کھو گئیں، کاروبار بھی ڈوب گئے، اپنی جگہ بھی چھوڑ گئی، ایک چیز صرف باقی، سر بھی کٹ گیا، جسم بھی تباہ ہو گیا، اور صرف ایک چیز باقی رہی، اللہ کی رضا، تو وہ کامیاب ہو گئے۔ اور دوسری طرف ہر چیز دنیا کی باقی ہے یزید کے پاس، لیکن ایک چیز ختم ہو گئی، اللہ کی رضا نہ رہی، ناراضگی آ گئی تو ہر چیز تباہ۔ تو یہ کربلا کا ایک عظیم سبق ہے ہمارے لیے بھی زندگی میں۔ ہم بہت سارے حادثات پیش آتے ہیں، کسی کا بچہ فوت ہو گیا، کسی کا کاروبار کا نقصان ہو گیا، کسی کی طلاق ہو گئی، کسی کا وہ ہو گیا، ہر چیز کھو جائے، اگر اللہ راضی ہے آپ سے، اللہ کے ساتھ اللہ درست ہے، تو فکر کی بات نہیں۔ یہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام دیا۔ اور اگر کاروبار بھی چل رہا ہے، چیزیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، اللہ ناراض ہے،
تو بندے نے مقصد نہ پایا، وہ سب کچھ ہو کر بھی وہ سب کچھ کھو گیا۔ اسی لیے مولائی عبد القادر الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس نے خدا کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، اور جس نے خدا کا قرب کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا۔ تو یہ ہم بھی اگر اپنی زندگی میں اس کو دیکھیں اور جانچیں اور اپنا حساب کتاب اور محاسبہ کریں تو ہمارے لیے فیصلے کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ کر لو، یہ غلط ہے بہت لیکن فائدہ ہو جائے گا، یہ چیز مل جائے گی۔ آپ نے صرف یہ سوچنا کہ اللہ مجھ سے راضی رہے گا یا ناراض۔ اللہ اگر ناراض ہوتا ہے تو جو کچھ بھی ہے، ساری دنیا کی حکومت بھی ہے، آپ ٹھکرا دیں، آپ نقصان میں نہیں۔ اور اگر اللہ راضی ہے، پاس کچھ بھی نہیں، تو پھر بھی وہ فائدے میں ہے۔ کیونکہ جیسے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس کے پاس اللہ ہے وہ کیسے غریب ہو سکتا ہے، وہ کیسے جو فقیر ہو سکتا ہے، کہ اللہ ہے جس کے پاس، اللہ کے خزانے بھی پھر اسی کے بندے کے پاس ہیں، وہ کیسے امیر۔ فقیر اور غریب تو اصل میں وہ ہے جس کے پاس اللہ جل مجدہ نہیں ہے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ سب سے بڑی دولت تو یہ ہے، وہ ہے اصل میں مفلس، وہ ہے اصل میں جو ہے بالکل جو ہے جس کے پاس یہ نہیں، نیکی نہیں، وہ مفلس ہے۔ اور جس کے پاس یہ ہے وہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ مفلس کون ہے، غریب جس کے پاس کچھ نہیں؟ فرمایا ہم تو یہ سمجھے جس کے پاس مال نہیں۔ فرمایا نہیں، وہ قیامت کا ذکر کیا آپ نے۔ فرمایا جس سے اللہ ناراض ہو گیا، کیونکہ بندے نے حقوق ضائع کیے ہوں گے، نیکیاں ساریاں ختم۔ نیکی کا مطلب اللہ کی ناراضگی، گناہ آگے اللہ کی ناراضگی۔ فرمایا غریب وہ ہے جس کے پاس وہ بندہ ہوگا جس سے قیامت والے دن اللہ پاک ناراض ہوگا، کیونکہ اس نے بندوں کے حقوق، اللہ کے حقوق ضائع کیے ہوں گے۔ سب کچھ نیکیاں دنیا کی ہو کبھی چیزیں وہ چلی گئیں۔ یہ ہے اصل میں غریب، کیونکہ اس کے پاس اللہ پاک نہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اس کے پاس اللہ پاک کا قرب نہیں ہے۔ اور جس کے پاس وہ ہے وہ امیر شخص ہے، وہ بہت بڑا امیر ہے۔ اس سے زیادہ کون امیر ہو سکتا ہے کہ جس کا دوست ایسا ہے کہ کائنات کے خزانے اس کے پاس ہیں، اور وہ دوست بھی سخی ہے، اس کو دینے والا ہے، ایمان والا۔ تو یہ بھی بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ یہ دنیا تو ایک کھلونا ہے، عارضی چیز ہے، اللہ پاک آزما رہا ہے۔ اصل تو ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ کی کامیابی جو موت کے بعد جو ہے جس کا اثر شروع ہوتی ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی سمجھ کی، اور یہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے جو سبق یہ ملتا ہے، اس کو اپنے زندگی میں اپنانے کی اور فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ حسن الجزاء۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ کسی نے کوئی سوال کرنا ہے یا مزید بات سمجھنی ہے تو عام اجازت ہے، پوچھ سکتے ہیں۔ سمجھ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ دوسرے کو بتا سکے۔ اب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کیا بتائیں گے؟ آپ بتائیں، آج آپ دن کے اپنے دوست کو ملتے ہیں تو کیا بتائیں گے؟ بھئی کیا یہ سب ہم نے نصیحت یہ سبق حاصل کیا، اسی کو دہرانا ہی ہے بس۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنانا چاہیے تاکہ ہماری آخرت اور دنیا جو ہے وہ بھی سیدھی ہو جائے گی۔ اگر ہم اپنا دوست جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو چن لیتے ہیں اور اسی کے احکامات پر زندگی گزارتے ہیں تو دنیا اور آخرت جو ہے وہ مشکلات جو آسان ہو جائے گی۔ ٹھیک بیٹھے۔ اور کوئی بتائے؟
اب دیکھیں بات میں کتنا فرق پڑ جاتا ہے، میں نے کیا کہا اور یہ کیا یعنی کہہ رہے ہیں، دوسرا بھی کوئی بتا دے، لیکن یا سوال کر لیں یا جواب دے دیں۔ تسی دسو تو انہوں کے سمجھ آئی، کسی نے دسنا ہے آج جا کے بھئی فجر تو بعد ہے امام حسین دی زندگی جو سبق ایک سبق ملے وہ کیا ہے؟ جی اچھا کون سی پشتو آتی ہے اور کون سی زبان آتی ہے؟ اچھا کچھ بھی سمجھ نہیں آئی؟ اردو تھوڑی آتی ہے؟ اچھا کہاں سے آپ تشریف لائے؟ اچھا ماشاءاللہ۔ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے مثلاً آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے گاڑی کا، گاڑی ختم ہو گئی، اب لیکن آپ بچ گئے تو لوگ کیا کہیں گے؟ کہیں گے اللہ کا شکر کرو جان بچ گئی ہے، کیونکہ جان ہے تو گاڑی پھر بن جائے گی، سمجھ آ گئی۔ اور اگر جان ہی چلی گئی گاڑی ٹھیک رہی تو پھر سب کچھ چلا گیا نا، نقصان۔ تو یہی امام حسین نے سبق دیا کہ ان کو تو وہ کربلا میں بچے بیوی سب کچھ وہ لے کے آئے تھے، جان مال، وہ سارا یزید نے اور اس کی فوج نے ان کا لے لیا، بچے بھی لے لیے، جان بھی لے لی، پیسہ بھی لے لیا اور سب کچھ لے لیا، صرف کیا بچا ہوں کہ اللہ راضی رہا ان سے۔ تو انہوں نے دے دیا سب کچھ، انہوں نے کہا کہ اگر اللہ راضی رہتا ہے دینے سے تو میں سب کچھ دے دوں، کیونکہ اللہ پاک اور دے دے گا۔ اور ادھر یزید جو اس وقت کا ایک حکمران تھا، ظالم حکمران، اس کے پاس بہت کچھ تھا، ہر چیز موجود تھی، لیکن کیونکہ وہ دین کے خلاف چلا گیا تو اللہ ناراض ہو گیا۔ تو اللہ پاک جب ناراض ہو گیا تو اس کے پاس فوج بھی تھی، پیسہ بھی تھا، وہ کچھ کام نہ آیا۔ تو سبق یہ ملا کہ جب ہم زندگی میں رہتے ہیں تو کوئی فیصلہ کرنا ہو تو ہمیں سب سے پہلے یہ سنیں بھئی اس سے اللہ راضی ہے یا ناراض۔ اگر اللہ ناراض ہے تو 1,00,000 روپیہ بھی مل جائے تو بندہ نقصان میں ہے، اور اگر اللہ راضی ہے بندے سے تو 1 روپیہ بھی مل جائے تو وہ بندے کا فائدہ ہے اس میں۔ تو یہ امام حسین نے سبق دیا کہ فیصلہ کرنا ہو تو یہ بات سوچے، کیونکہ بہت سارے لوگ وہ فیصلہ نہیں کر پاتے، وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے۔ تو انہوں نے طریقہ بتا دیا کہ آپ یہ سوچو اس سے آپ سے تعلق اللہ کا ٹھیک ہوگا یا خراب ہوگا۔ ٹھیک ہوگا تو وہ لے لو چیز، وہ کر لو، خراب ہوگا نہ لو، کیونکہ اگر لو بھی کل پھر نقصان ہو جائے گا، ہر چیز چلی جائے گی، کیونکہ آپ کے خلاف اللہ خلاف ہو گیا۔ جیسے مثلا آپ ادھر پاکستان میں رہ رہے ہیں، آپ وہ 10 مربع زمین آپ قبضہ کر لیتے ہیں کسی کی، لیکن حکومت خلاف ہو گئی، فوج آپ کے خلاف ہوگی، پولیس خلاف ہو گئی، حکومت خلاف ہو گئی، تو 10 مربع آپ نے قبضہ کر لیے، آپ پھر بھی نقصان میں، تو انہوں نے کل پرسوں ترسوں فوج بلا کے آپ کو سزا بھی دینی، زمین بھی لے لینی۔ اسے وہ بندہ جس سے حکومت راضی ہے اور وہ اس کے پاس کچھ مال نہیں ہے، کچھ زیادہ نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے حکومت اس کو 1 مربع لاٹ کر سکتی ہے، جاؤ یہ لو موج کرو جا کے، وہ تو دے سکتا، اس کے پاس تو ساری زمین ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اب سمجھ آئیے؟ ہاں یہ بات کی بات ہے۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد